اخفا کہاں ہوگا اس کو کیسے پڑھیں گے، لین کا قاعدہ کہاں لگتا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے، قلقلہ کہاں ہوگا اس کو کیسے ادا کریں گے، حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے، واو مدہ کہاں ہوتا ہے اس کو کیسے ادا کریں گے، مد متصل کہاں ہوتی ہے اس کو کیسے پڑھیں گے، ادغام شفوی کہاں ہوتا ہے اس کو کیسے ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ بہت سارے قواعد انشاءاللہ ہم آج سیکھنے والے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 ہم پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم حرف بحرف پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں قواعد بھی بتائیں گے اور ہجوں کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اور رواں کیسے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، واو کے اوپر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے، تو نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کے آگے حرف کاف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، تو یہاں نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور آگے کاف پر پیش ہے اور اس کے آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کو اس کاف کے ساتھ ملائیں گے اور اس نون ساکن کے آگے تا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے آگے تا پر پیش ہے اور میم ساکن ہے، میم ساکن کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے آگے فا کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے آگے ہے را پر زبر ہے اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھتے ہیں۔ اس کے آگے با کے نیچے دو زیر ہے، تنوین ہے، اور اس کے آگے میم مشدد ہے، میم مشدد کو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہاں ادغام کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے حرف میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میم مشدد کے آگے پھر دوسری میم مشدد آ رہی ہے، تو اس میم مشدد میں بھی غنہ ہوگا۔ اس میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آگے نون پر زبر ہے اور زا مشدد حرف ہے، زا کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور زا کے اوپر زبر ہے اور آگے لام ساکن ہے، لام ساکن کو زا کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے آگے نون پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے یہاں تک یوں کریں گے، و زبر و، حمزہ نون زیر ان، و ان، کاف نون پیش کن، و ان کن، تا میم پیش تم، و ان کنتم۔ یہاں پر اخفا کی وجہ سے غنہ، یہاں بھی غنہ ہو رہا ہے اور یہاں بھی غنہ ہو رہا ہے، دونوں جگہ پر غنہ ہو رہا ہے۔ و ان کنتم، فا یا زر فی، را یا زبر روئی، با میم دو زیر بم، فی روئی بم، میم میم زیر مم، فی روئی بم مم، میم الف زبر ما، فی روئی بم مم ما، نون زا زبر نز، زا لام زبر زل، نزل، نون الف زبر نا، نزلنا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا۔ اس کے آگے ہے عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا، عین پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔
عین زبر ع، لام کھڑا زبر ل، عل، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، اس کا یہی مخرج ہے، ورنہ عین کی جگہ حمزہ کی آواز نکل جائے گی اور حرف بدل جائے گا جو کہ غلط ہو جائے گا۔ عین کو اس کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے۔ عل، آگے عین پر زبر ہے اور با ساکن حرف ہے، با پر جزم ہے، تو با کو عین کے ساتھ ملائیں گے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ کس سے کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ جس طرح گیند دیوار کے ساتھ ٹکرا کر واپس پلٹتی ہے، ایسے ہی حروف قلقلہ کو پڑھتے ہوئے آواز واپس پلٹتی ہے۔ عین ب زبر عب، دال زیر دی، دال کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ فا پر زبر ہے اور آگے حمزہ ساکنہ ہے، الف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حمزہ ساکنہ کہلاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ تا پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، عین زبر ع، لام کھڑا زبر ل، عل، عین ب زبر عب، دال زیر دی، عبدی، نون الف زبر ن، عبدین، ف حمزہ زبر ف، تا واو پیش تو، فتو، عل عبدین فتو۔ اس کے آگے ہے بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، با کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ سین پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ را پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تا کے نیچے دو زیر ہے اور آگے میم مشدد حرف ہے، میم مشدد کو تا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر ادغام کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے اور یہاں پر غنہ ہوگا۔ میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے، اور اس کے آگے پھر میم مشدد حرف ہے۔ مشدد حرف اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ میم مشدد ہے، اس سے پچھلا حرف نون ساکن ہے، متحرک نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو حذف کریں گے اور اس سے پیچھے آئیں گے، اس میم کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ میم اس میم کے ساتھ آ کر ملے گی، اور اس میم کے نیچے زیر ہے اور آگے سا ساکن حرف ہے، سا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور سا کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ سین کی آواز نکل جائے گی جو کہ غلط ہو جائے گا۔ سا کا مخرج یہ ہے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ لام کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، با زیر بی، سین واو پیش سو، بی سو، را زبر را، بی سور، تا میم دو زیر تم، بی صورتم، میم نون میم زیر مم۔ تو یاد رکھیے جب ہجے کریں گے تو یہ نون جو ساکن بیچ میں آ رہا ہے اس کا نام لیں گے، اور جب ملائیں گے تو اس کی نون کی آواز نہیں آئے گی، بلکہ یہ میم اس میم کے ساتھ مل جائے گی۔ میم نون میم زیر مم، میم سا زیر مس، لام زیر لی، مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، مثلی ہی، بصورتم من
مثلہ، اس کے آگے یہ صاد کی علامت نظر آ رہی ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں، تو یہاں ملا کر پڑھیں گے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، واو پر زبر ہے اور آگے دال ساکن ہے، دال ساکن کو واو کے ساتھ ملائیں گے، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی یہاں بھی قلقلہ ہوگا، آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی۔ عین پر پیش ہے اور واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اس کے ہجے یوں کریں گے واو دال زبر ود، عین واو پیش عو، ودعو، یہ عین کو حلق درمیانی حصے سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ عین کی جگہ حمزہ کی آواز نکلے گی جو کہ غلط ہو جائے گا۔ آگے شین پر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، دال پر زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے، پھر اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے، اس کو آگے نہیں کھینچیں گے، کاف پر پیش ہے اور آگے میم ساکن ہے، اور اس کے آگے میم مشدد ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، اور اس میم مشدد کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کے آگے حرف دال آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے اور یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال پر پیش ہے اور آگے واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے نیچے زیر ہے اور آگے لام مشدد حرف ہے، اس لام مشدد کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو باریک آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور آگے ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے واو دال زبر ود، عین واو پیش عو، ودعو، شین پیش شو، ہے زبر ہے، شوہ، دال الف زبر دا، شہداء، حمزہ زبر شہداء، کاف میم میم پیش کم، شہداءکم، میم نون زیر من، شہداءکم من، دال واو پیش دو، شہداءکم من دو، نون لام زیر نل، لام کھڑا زبر لا، نلا، من دون اللہ، ہا زیر ہی، من دون اللہ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ آگے ہے اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور نون ساکن ہے، نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کے آگے حرف کاف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کاف پر پیش ہے اور آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کو کاف کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کے آگے حرف تا جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی غنہ کریں گے۔
تا پر پیش ہے اور میم ساکن ہے، میم ساکن کو تا کے ساتھ ملائیں گے، اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، کن، تا میم پیش تم، کنتم۔ آگے صاد پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، دال کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، قوف کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے نون پر زبر ہے اور اس کے آگے وقف تام کی علامت ہے، یہاں وقف کریں گے تو اس صورت میں نون کی زبر یہ ختم ہو جائے گی، نون ساکن ہو جائے گا۔ جب نون ساکن ہوگا تو یہاں پر ایک قاعدہ اور لگے گا، مد عارض۔ مد عارض یہ ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، عارضی سکون ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے۔ تو یہ یا مدہ ہے، اس کے آگے نون ساکن ہو رہا ہے عارضی طور پر، تو یہاں پر مد عارض ہوگا، اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، ہجے یوں کریں گے، صاد کھڑا زبر صو، دال زیر دی، صادی۔ صاد حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر کر کے پڑھنا یعنی موٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے، تو باریک پڑھا تو سین کی آواز بن جائے گی جو کہ غلط ہو جائے گا، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، صادی۔ قوف یا زیر قی، صادقی، یہ قوف بھی حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو بھی موٹا پڑھنا ضروری ہے، صادقی۔ نون زبر ن، صادقین، آگے وقف، صادقین، ان کنتم صادقین۔ ابھی اس آیت کو ہم پورا پڑھتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن کنتم صادقین۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کو پڑھا، تو اس میں جتنے بھی قواعد ہم نے بتائے ہیں، ان قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں، وہاں تمام تر ویڈیوز مل جائیں گی کہ جن میں یہ سارے قواعد سکھائے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔